بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکاں نو بھلاندے رواںگے، توحید دی ہاں توحید سناندے رواںگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اس کائنات میں ایک مسلمان کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے کہ مسلمان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزی ہو۔ اگر دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے
اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے گھر بار سے زیادہ، اپنے کاروبار سے زیادہ اگر رسول اللہ سے محبت نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان تب مکمل ہوگا جب پوری کائنات سے زیادہ دل میں رسول اللہ کی محبت کی شمع روشن ہوگی۔ محترم بھائیوں، جب رسول اللہ سے محبت ہوگی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے نا ان سے بھی محبت ہو۔ میرے بھائی دیکھو نا، یہ میں نے سفید پگڑی پہنی ہوئی ہے صرف اس لیے پہنی ہے کہ رسول اللہ سفید پگڑی پہنا کرتے تھے، رسول اللہ کالی پگڑی پہنا کرتے تھے۔ میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ داڑھی صرف اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے شلوار اپنی ٹخنوں سے اوپر کی ہوئی ہے تو صرف اس لیے کی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ کی ایک ایک ادا سے محبت، رسول اللہ کے مدینے سے محبت اس لیے ہے کہ وہ اس کا تعلق رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، حجر اسود سے محبت اس لیے ہے کہ اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ہماری تو محبتوں کا محور و مرکز اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، جب رسول اللہ سے محبت ہے، رسول اللہ سے متعلقین سے محبت ہے تو یہ تو محبت کا تقاضا ہے۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ کہے مجھے چاند سے تو محبت ہے لیکن چاندنی سے، اس کی روشنائی سے مجھے محبت نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ کہے مجھے گلاب کا پھول تو بڑا محبوب ہے لیکن اس سے آنے والی خوشبو مجھے اچھی نہیں لگتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کہے مجھے سورج تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن یہ جو حرارت پھینکتا ہے نا اس کی حرارت مجھے اچھی نہیں لگتی؟ اللہ اکبر! یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کہے مجھے رسول اللہ سے محبت ہے لیکن رسول اللہ کے ساتھ جن لوگوں کا تعلق ہے اور جن کی اللہ نے قرآن میں صفتیں بیان کی ہیں، بندہ کہے نہیں نہیں وہ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ میں نے شروع میں آپ کو اللہ کا حکم سنایا۔ اللہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، ان کے رسول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ والذین معہ، تم ان کے ساتھیوں کو دیکھ لو، تم ان کے ساتھیوں کو دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ کہے مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے اور وہ کہے مجھے ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے نفرت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ کے ساتھ تعلق والی ہر چیز سے محبت کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ سے تعلق کی بات چلی تو میں آج اس تعلق والے کی بات سنانا چاہتا ہوں جس کے بارے میں خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، عمر تیرے اندر نبوت والی صفتیں ساری پوری ہیں لیکن اللہ نے مجھ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے۔ اللہ اکبر! نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، جس راستے پہ تو چلتا ہے اللہ کی قسم شیطان وہ راستہ ہی چھوڑ جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دیکھا عمر سفر کی تیاری کر رہے ہیں، اونٹنی تیار کی ہے، کپڑے تیار کیے ہیں، مشکیزہ تیار کیا ہے، روٹیاں تیار کی ہیں،
پوری سفر کی تیاری کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا این عمر, عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ جا رہا ہوں, مدینہ سے مکہ جا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ادھر آ, میری ایک بات سن جا. جی یا رسول اللہ حاضر ہوں. سامنے بٹھایا اور سامنے بٹھا کے اللہ کے رسول نے جو الفاظ کہے, اللہ کی قسم آپ کے دل کے تختیوں پر نوٹ کرنے والے. آپ نے فرمایا جب بیت اللہ کا طواف کرے گا, جب صفا مروہ کی سعی کرے گا, جب بیت اللہ کو دیکھ کر دعا کرے گا, لا تنسا اخاک فی دعائک, اے عمر جب بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر دعا کرے گا میں بھائی محمد کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھ لینا. حضور جس سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں یار, اتنی شان والا, اتنے مقام والا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول ایک باغ میں کنویں کے منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ سرکار نے اپنی ٹانگیں کنویں کے اندر لٹکائی ہوئی تھیں. باغ کا دروازہ کھٹکا. آپ نے فرمایا جس نے بھی دروازہ کھٹکھٹایا ابو موسیٰ جا کے دروازہ کھول دے وَأَبْشِرُوا لَهُ بِالْجَنَّةِ, اور دروازہ کھول کے اس کو کہہ دے کہ محمد تجھے جنت کا ٹکٹ دے رہے ہیں. فَدَخَلَ ابو بکر, فَدَخَلَ ابو بکر, ابو بکر داخل ہوئے. آپ نے فرمایا حضرت ابو موسیٰ فرماتے دوبارہ باغ کا دروازہ کھٹکا. آپ نے فرمایا اب جو بھی آیا ہے افتحوا لہ الباب, اس کے لیے دروازہ بھی کھول دو. وَأَبْشِرُوا لَهُ بِالْجَنَّةِ, اور اس کو جنت کی خوشخبری دے دو. ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو فدخل عمر, فدخل عمر. میں تو ایسے کہا کرتا ہوں ابو بکر صدیق مرید بن کے آئے ہیں, عثمان ابن عفان مرید بن کے آئے ہیں, علی ابن ابی طالب مرید بن کے آئے ہیں, خالد ابن ولید مرید بن کے آئے ہیں, حنظلہ مرید بن کے آئے ہیں, طلحہ و زبیر مرید بن کے آئے ہیں. لیکن عمر ایسی شان والا ہے کہ حضور کی مراد بن کے آیا ہے. حضور بیت اللہ کی دیواروں کو پکڑ کے, بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے حتیم کے اندر داخل ہو کے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب, یا اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب سے عزتیں عطا فرما. اور یہ عمر ابن خطاب اتنی شان والا, اتنے مقام والا ہے. ذرا توجہ میری طرف کرنا, اللہ کی قسم یہ زمین پر بولتا ہے, اللہ عرشوں سے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے. میں تو یوں کہا کرتا ہوں عمر بولے تو قرآن بنتا ہے, عمر تولے تو میزان بنتا ہے. اللہ اکبر. عمر بولے تو اللہ اکبر. تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نبی پاک کی بیوی اور ہماری ماں ایک دن جا رہی ہیں, پیچھے پیچھے ایک منافق ہے, اس سے پیچھے حضرت عمر ہے. عمر دوسرے منافق کو کہتا ہے یہ محمد کی بیوی جا رہی ہے, وہ دیکھ یہ جو لمبے قد کی ہے یہ محمد کی بیوی جا رہی ہے, اگر میرے بس میں ہو تو میں اس کے سامنے اپنی ٹانگ کر دوں. ایسے کر کے مذاق کی بات کی. عمر کے دل کو بڑی بری لگی. عمر کا دل تو چاہا کہ اس کو تھپڑ ماروں, لیکن اس سے پہلے عمر مڑ کے مسجد میں چلے گئے, رسول اللہ سے ملے اور جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے ان سب منافقوں کو میں قتل کر دوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ درخواست
درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنی بیویوں کو کہیں کہ بیویاں آپ کی پردہ کر کے نکلا کریں، بغیر پردے کے نہ نکلا کریں۔ میرا دل کہتا ہے کہ جب پردہ کیا ہوگا پتہ چل جائے گا یہ معزز عورت ہے، کوئی چھیڑ خانی نہیں کرے گا، اس لیے آپ پردے کا حکم دیجئے۔ اللہ کے رسول تو چپ رہے، جو عمر نے زمین پر رائے دی تھی اللہ نے عرشوں سے قرآن بنا دیا۔ لو بھائی سننا قرآن، جو حضرت عمر نے کہا اللہ نے کیا کہا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین۔ یا ایھا النبی، اے نبی، کل ازواجکا، اپنی بیویوں کو کہہ دو، وبناتکا، اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دو۔ میرے بھائیوں، ایک بیوی کو نا عربی میں زوجہ کہتے ہیں، زوجہ۔ زیادہ بیویاں، اگر دو بیویاں ہو نا تو زوجتان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ زوجتان۔ اور اگر زیادہ بیویاں ہوں تو ازواج کہتے ہیں، جمع کا لفظ نا عربی میں واحد ہے، زوجہ واحد ہے، اور ازواج جمع کا صیغہ ہے، تین اور تین سے زیادہ پر ازواج بولا جاتا ہے۔ اچھا، عربی میں بیٹی کو بنت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بنت۔ اگر کسی کی دو بیٹیاں ہوں نا تو کہتے ہیں بنتان۔ کیا کہتے ہیں؟ بنتان کہتے ہیں۔ اگر تین یا تین سے زیادہ ہوں تو ان کو بنات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بنات کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی کل ازواجکا، اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتکا، کرو ترجمہ، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو۔ یہاں ہم کہتے، ہم نے آج سنا، کل بھی سنا، ایک بندے نے سوال کیا، حضرت جی حضور کی تو ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ۔ میں نے کہا نہیں، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، قرآن سے حضور کی 4 بیٹیاں ثابت ہیں۔ کتنی؟ یہاں کیا اللہ نے کہا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کل ازواجکا و بنتکا، نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ بناتکا۔ تو اپنی بیٹیوں کو کہہ دو، رقیہ کو کہہ دو، ام کلثوم کو کہہ دو، زینب کو کہہ دو، فاطمہ کو کہہ دو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کو اپنے چہروں پر ڈال کر نکلا کریں، ذالک ادنیٰ ان یعرفن، یہ قریب تر ہے کہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین، اور ان کو تکلیف نہ دی جائے، پتہ چل جائے کہ لونڈی پردہ نہیں کرتی اور آزاد عورت کیا کرتی ہے؟ پردہ کرتی ہے، پردہ کرتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، عمر نے رائے دی، اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین نے الزام لگایا، برائی کا، بدکرداری کا الزام لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں اس الزام کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام میں سے جید صحابہ کو اپنے ارد گرد جمع کیا، اور جمع کر کے آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم میری مشاورتی کمیٹی کے ممبر ہو، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے ہر کام میں ان سے مشورہ کیا کر۔ اس لیے اے میرے
میرے صحابہ مجھے بتاؤ میری بیوی کے بارے میں کیا کروں؟ اب جناب والا علی نے ایک مشورہ دیا، عبد الرحمن ابن عوف نے ایک مشورہ دیا، عثمان ابن عفان نے ایک مشورہ دیا۔ اب باری آئی عمر ابن خطاب کے مشورہ دینے کی۔ عمر ابن خطاب کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ بس میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں ہاں عمر ضرور پوچھو۔ یا رسول اللہ عائشہ سے شادی میں نے آپ کی کروائی ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، پھر کس نے کروائی ہے؟ کہا اللہ نے کروائی ہے۔ فرمایا پھر اللہ اپنے پاک نبی کے ساتھ کسی ناپاک عورت کی نسبت نہیں کر سکتا۔ عمر کہتے ہیں اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ اکبر۔ مجلس برخاست ہو گئی۔ کئی دن گزر گئے، منافقوں کا شور مدینے میں بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، حتیٰ کہ اللہ پاک نے حضرت عائشہ کی برات میں سورہ نور نازل فرمائی، اور اللہ نے وہی الفاظ ارشاد فرمائے جو فرش پر عمر نے کہا تھا، عرشوں سے اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ لو بھائی اللہ نے کیا کہا ذرا سننا، سورہ نور، وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ لولا کیوں نہیں، اذ سمعتموہ جب تمہارے کان میں میرے نبی کی بیوی کے بارے میں بات پڑی تھی، تمہیں کہنا چاہیے تھا ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ہمارے لائق ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں کوئی بات کریں، ہمارے لائق ہی نہیں ہے، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں۔ ابھی یہ کہتے ہیں نا فلانا صحابی غلط تھا، فلانا صحابی ٹھیک تھا، فلانے صحابی سے لڑائی ہو گئی، فلانے صحابی کی، فلانے صحابی نے جنگ کی، فلانے صحابی سے۔ میں کہتا ہوں ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ما یکون، یہ ہمارے لائق ہی نہیں کہ ہم ان کی باتیں کریں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ ہمارے لائق ہی نہیں کہ ہم ان کی باتیں کریں۔ وہ تو اتنے اونچے ہیں، اتنے اونچے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں لہم مغفرۃ واجر عظیم، انہوں نے گناہ بعد میں کرنے ہیں، میں نے معافی کا سرٹیفکیٹ پہلے عطا کر دیا ہے۔ اس لیے ان کے بارے میں ہماری ایسے کہہ لیں حیثیت نہیں ہے، ایسے کہہ لیں کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کیا ہم صحابہ کے بارے میں ہم باتیں کریں گے، ان کے بارے میں ہم فیصلے کریں گے؟ نہیں نہیں نہیں، اللہ قرآن میں پہلے ہی فیصلہ دے چکا ہے۔ یا اللہ کیا فیصلہ ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، سبقت لے جانے والے پہلے پہلے مہاجرین اور انصار، اللہ کہتے ہیں والذین اتبعوہم باحسان، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم۔ آپ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیں گے؟ اللہ کا کلام ہے بھائی، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم، اللہ ان پر۔ بھائی ایک اور مقام دیکھنا، 25واں سپارہ، اللہ کیا کہتے؟ لا یستوی من انفق من قبل الفتح
वक़ातला, नहीं बराबर वो जिन्होंने फ़तह मक्का से पहले ईमान लाए और जिहाद किया और हिजरत की, और वो जो फ़तह मक्का के बाद वाले हैं, ये दोनों बराबर नहीं हैं, क्योंकि पहलों के दर्जे ज़्यादा हैं, बाद वालों फ़तह मक्का के बाद वालों के दर्जे कम हैं। लेकिन अगली बात सुनना अल्लाह की, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। समझाता हूँ, तर्जुमा समझाता हूँ ताकि समझ आ जाए। वकुल्लन, और मेरे नबी के सारे सिहाबा, वकुल्लन का क्या माना है? कुल का माना सारे, वकुल्लन और सब के साथ, वादल्लाह, अल्लाह का वादा है, अल हुस्ना, जन्नत का, अल्लाह का सब के साथ जन्नत का। अल्लाहु अकबर। ये है सिहाबा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु राय फर्श पर देते थे, अल्लाह अर्श से कुरान बना के नाज़िल कर देता था। अब्दुल्ला इब्ने उबई आया रसूलुल्लाह के पास, नबी पाक का पक्का सच्चा साथी था, हुजूर का सहाबी था, अब्दुल्ला इसका नाम है, इसके अब्बू का नाम भी अब्दुल्ला है, उसके दादे का नाम उबई है। आके रसूलुल्लाह से कहता है, या रसूलुल्लाह मेरा अब्बा फौत हो गया है, या रसूलुल्लाह आप तशरीफ़ लाइए और ला के आप मेरे अब्बू का जनाजा पढ़ा दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल पड़े जनाजा पढ़ाने के लिए, सहाबा भी पीछे पीछे हैं। अब जनाब चले जा रहे हैं, उमर एकदम पीछे से रसूलुल्लाह के आगे आके खड़ा हो गया, कहता है या रसूलुल्लाह आप जनाजा पढ़ाएंगे, इमामत करवाएंगे, मैं आपके पीछे जनाजा पढ़ूंगा। या रसूलुल्लाह आप इमाम होंगे, मैं आपका मुक्तदी होऊंगा, लेकिन मशवरा देने का आपने मुझे हक दिया हुआ है। मेरा मशवरा ये है कि इस अब्दुल्ला का आप नमाज जनाजा ना पढ़ाएं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं नहीं उमर ठहर जा, जनाजा पढ़ाते हैं, इससे दीन का फ़ायदा होगा, लोगों के दिलों में दीन की मोहब्बत आएगी। उमर पीछे हट गए, उमर पीछे हट गए। अब उमर पीछे हट गए, हुजूर चलते गए। सही बुखारी शरीफ में रवायत है, अल्लाह के रसूल उसके घर गए और घर जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ उतारी। तवज्जो करना, अपनी कमीज़ उतारी, रसूलुल्लाह ने अपनी कमीज़ उतारी और उसके वालिद अब्दुल्ला के गले में कफन के तौर पर पहनी। कफन के तौर पर रसूलुल्लाह ने अपनी कमीज़ अब्दुल्ला को पहनाई और रसूलुल्लाह ने नमाज जनाजा पढ़ाना शुरू किया। आसमानों से जिब्रील आ गए और आके हुजूर के कदम पकड़ के कहते हैं या रसूलुल्लाह ये क्या कर रहे हैं? जो फर्शों पे उमर की राय है वही अर्शों पे रब की राय है। रब ने क्या कहा? अल्लाह कहते हैं वाला, सूरह अनफाल 9वां सिपारा, घर में जाके तर्जमा उठा के देखना। अल्लाह कहते हैं वाला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा, ऐ मेरे नबी इनमें से कोई मर जाए तो तूने उनका जनाजा नहीं पढ़ाना। वला तकुम अला कब्र ही। तर्जुमा आया, दिमाग से आया थोड़ा जा, मैं समझाना। वला तकुम अला कब्र ही, है मेरे नबी उसकी कब्र पर भी खड़े, उसकी कब्र पर भी खड़े नहीं होना। और फिर अगली आयत सुनना, इस्तगफिर लहुम औला तस्तगफिर लहुम व इन तस्तगफिर लहुम सबईन मर्रतन लन यगफिरल्लाहु लहुम। ऐ मेरे नबी इनके लिए माफ़ी मांगो या ना मांगो, अगर आप इनके लिए 70 बार भी माफ़ी मांगो मैं अल्लाह माफ़ नहीं करूँगा।
یہ میری بات نہیں ہے، قرآن ہے، قرآن 9واں سپارہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، جو عمر زمین پر رائے دیتے تھے اللہ عرشوں سے قرآن بنا کے نازل فرما دیا کرتا تھا۔ اسی لیے تیرے اور میرے آقا نے فرمایا ان اللہ نطق لحق علی لسان عمر، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پر لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، عمر حق بولتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ نا بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، سارے صحابہ حضور کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، حضور کے ساتھ طواف کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو پتھر ہے نا، یہ پتھر یہ کس چیز کا پتھر ہے؟ اس پر قدموں کے نشان ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر، یہ ہمارے ابو جی نے جب بیت اللہ تعمیر کیا تھا نا، اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کیا تھا۔ اللہ کو ابراہیم کی یہ ادا پسند آئی، اللہ نے ابراہیم کے قدم اس پتھر پر چھاپ دیے ہیں، اب ان کے نشانات پڑ گئے ہیں، اس لیے اس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم۔ کیا نام ہے؟ مقام ابراہیم۔ یادگیری کے طور پر اللہ نے یادگیری کے طور پر بابا جی کے قدم لگا دیے ہیں۔ بابا جی کی شان تو میں بیان کر چکا ہوں نا، اب ذی الحج گزر رہا ہے، بابا جی کی تو شان ہی کمال ہے۔ اصل ہمارا بابا وہ ہے، آج جن بابے چرس پین والے نا، اے پنگی جن نے کوٹے لان والے بابے، اے بابے فارغ۔ اصل بابا جو اللہ نے ہمیں دیا نا، اس بابے کا نام ہے اس بابے کا نام ابراہیم ہے۔ اور اس بابے کو منانے کے لیے اللہ نے قرآن میں بھی احکامات نازل فرمائے اور رسول اللہ نے بھی بڑا کچھ ارشاد فرمایا۔ ایک بات بس سنا دوں، ایک بندہ آیا آ کے کہتا ہے یا خیر البریہ، اے سب مخلوق میں سب سے اعلیٰ ذات، حضور کو کہتا ہے، حضور کو۔ ہم بھی کہتے ہیں نا، اس کائنات میں، پوری انسانیت میں، بلکہ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ ذات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے بھی آ کے یہی کہا یا خیر البریہ۔ نبی پاک نے کیا کہا؟ ادھر میرے ویکھو، بڑی مہربانی، نبی پاک نے کیا کہا؟ لا تقل لی ھذا، یہ الفاظ تو میرے لیے نہ کہو، فإن خیر البریۃ ابراہیم۔ اس پوری کائنات میں سب سے بہتر کون ہے؟ بابا جی ابراہیم، بابا جی ابراہیم۔ اللہ بابا جی کے قدم لگے ہوئے ہیں، بابا جی کے ساڈے بابے دے قدم لگے ہوئے نے۔ عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بابا جی کی یاد میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بابا جی کی یاد میں طواف کے اینڈ پہ یہاں 2 رکعت نہ نماز پڑھ لیں۔ آپ مسکرا پڑے، آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا عمر تو بھی بڑی بڑی عجیب باتیں کرتا ہے یار۔ عمر کیا بات کرتا ہے یار، حضور نے ابھی طواف پورا نہیں کیا، ادھر توجہ کرے ہو، حضور نے ابھی طواف پورا نہیں کیا کہ آسمانوں سے جبریل آ گئے اور دوسرے سپارے کا پہلا صفحہ پڑھ کے دیکھنا، اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مُّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جس کو سمجھ آئی ہے اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ۔ اس سے نیند اگڑ جاتی ہے نا، گرمی ہے، تھوڑی پنکھے چل رہے ہیں تو پھر بندے کو نیند آ جاتی ہے نا، سبحان اللہ کہنے سے نیند اگڑ جاتی ہے، ثواب میں ملتا ہے انشاءاللہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مُّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے محبوبہ، عمر کی جو زمین پر آئے ہیں وہی میری عرش بری پر آئے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہر طواف کرنے والا طواف کے اینڈ پر کیا کرے گا؟ اللہ آپ کو لے جائے، تھوڑا مکے جان دا کوئی پروگرام نہیں، اللہ آپ سب کو مکے لے جائے، اللہ اسی سال لے جا، اللہ قادر ہے بھائی، اللہ قادر ہے، وہ لے جا سکتا ہے۔ اچانک آپ کو پتہ ہے 2014 میں میں اچانک چلا گیا، اچانک ایک اللہ کا بندہ مجھے کہتا ہے قاری صاحب عمرہ کرنا جے، میں کہا نیکی تے پھر پوچھ کے، ہاں اس نے عمرہ کرا دیا، اللہ پاک اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو میرے محترم بھائیوں، پیسوں کی نہیں،
یہاں بلاوے کی بات ہوتی ہے. کہاں؟ یہاں کس کی بات ہوتی ہے؟ بلاوے کی اور عشق اور محبت کی بات ہوتی ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں نا کبھی کبھی اللہ مکہ تے مدینہ وخا دے تے تیرا کیڑا مل لگدا ہے. ساڈے دلاں دی تو پیاس بجھا دے تے تیرا کیڑا مل لگدا ہے. جتھے ایک پڑھیا لکھ ملدی ایہو آس ہے ساڈے دل دی. اس جگہ تے تو نمازاں پڑھا دے تے تیرا کیڑا مل لگدا ہے. میرے محترم بھائیو، حضرت عمر نے 2 رکعات کا مشورہ دیا. اللہ اکبر. تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی اور میری مائیں، اللہ اکبر، یہ مائیں ساری اکٹھی ہو کے اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور اللہ کے رسول سے آ کے خرچے کا بڑا مطالبہ کیا، خرچے کا مطالبہ کیا. اللہ اکبر. یہ بات جب حضرت عمر ابن خطاب کو پہنچی، حضرت عمر ابن خطاب کو بڑا غصہ آیا. حضرت عمر کی بھی ایک بیٹی بھی حضور کی ازواج میں سے تھی. ہماری ماں حضرت حفصہ بنت عمر، عمر کی بیٹی حفصہ زوجہ رسول اللہ تھی. عمر آئے، آ کے اپنی بیٹی کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور تھپڑ مار کے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، اگر نبی پاک آج تمہیں طلاق دے دیں، آج تمہیں طلاق دے دیں، اللہ ان کو تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے گا. یہ عمر نے اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے کہا اور اونچی آواز سے کہا، اونچی آواز سے کہا تاکہ دوسری مائیں بھی سن لیں، دوسری مائیں بھی سن لیں. انہوں نے تو ایسے سنایا نا، اب رب نے بھی سیم وہی الفاظ. لو بھائی یہ توجہ کرنا، میرے سامنے 28واں سپارہ ہے اور سورت کا نام سورہ تحریم ہے. اللہ رب العالمین نے جو الفاظ عمر نے کہے وہی الفاظ اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرمائے. عسیٰ ربہ، قریب ہے کہ اس کا رب، ان طلقکنا، اگر وہ تمہیں طلاق دے دے، ایبدلہ، کہ بدل دے گا اس کے لیے، ازواجن، بیویاں، خیرم منکنہ، تم سے زیادہ بہتر ہوں گی، مسلمات، مسلمان ہوں گی، مومنات، ایمان والی ہوں گی، قانتات، فرما بردار ہوں گی، تائبات، توبہ کرنے والی ہوں گی، عابدات، اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں گی، سائحات، اللہ کی فرما برداری کی خاطر اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی ہوں گی، سیبات، شادی شدہ ہوں گی، وابکارا، اور کنواریاں ہوں گی. جو عمر نے کہا اللہ نے کیا بنا کے نازل کر دیا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. عمر بولے تو قرآن بن جاتا ہے، عمر تولے تو میزان بن جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں، یہ اتنی شان والا، اتنے مقام والا نبی پاک نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں نا مشورہ کیا. بدر میں 70 قیدی آئے تھے نا، 70 قیدی مدینے میں. حضور نے فرمایا یار ان کا کیا کریں قیدیوں کا؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کو نا پیسے لے کے چھوڑ دیتے، ایک تو ہمارے پاس پیسے آ جائیں گے اور دوسرا یہ ہمارے رشتہ داری ہیں، کوئی چاچے کا ہے، کوئی مامے کا ہے، کوئی بابے کا ہے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں. سب سے مشورہ لیا، سب نے اپنا اپنا مشورہ دیا. مشورے کی باری آ گئی عمر کی. ادھر توجہ توجہ توجہ. مشورے کی باری آ گئی عمر کی. یا رسول اللہ میرا مشورہ تو ان سب سے مختلف ہے. بھئی تیرا کیا مشورہ ہے؟ یا رسول اللہ میرا ماموں آیا قیدیوں میں، یہ ماموں مجھے پکڑائیں، میں مدینے کے چوک میں اس کی گردن اتارتا ہوں. اللہ کو پتہ چلے ان کو پیسوں سے نہیں، ان کو رشتہ داریوں سے نہیں، ان کو مجھ سے محبت ہے. ہاں یا رسول اللہ آپ کا داماد آیا ہے، آپ کا
تہاڈا جوائی آیا ہے، اے جوائی نو مدینے دے چوک وچ دی تہن لاؤ، اللہ نو پتہ لگے فلانے دا بھائی آیا ہے، اس کے بھائی کو اس کو کہو کہ گردن اس کی اتارے باندھ کے 70 کے 70 کو قتل کر دیں۔ رسول اللہ مسکرائے اور آپ نے فرمایا فیصلہ تو میں نے کرنا ہے، میں فیصلہ کرتا ہوں جو رائے ابو بکر نے دی ہے، جو رائے، لو بھائی تم پیسے دو، فدیہ دو اور تم آزاد ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد آیا تھا، اب اس کے فدیے کے لیے جب بندہ گیا نا مکے، تو مکے میں حضور کی بیٹی نے فدیے کے طور پر ایک سونے کا ہار بھیجا۔ آئے ہائے، کیا بھیجا؟ سونے کا ہار بھیجا اپنے خامند کو چھڑوانے کے لیے۔ اللہ اکبر، خیر بات لمبی ہو جائے گی، بات یہاں سے مختصر کرتا ہوں۔ حضور نے جب فیصلہ دے دیا، جب حضور نے فیصلہ دے دیا تو تب آسمانوں سے جبریل آ گئے اور جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ، جو رائے فرش پر عمر کی تھی وہی رائے عرش پر اللہ کی تھی۔ لو بھائی اللہ کا قرآن سننا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، اے میرے نبی تیرے لیے لائق نہیں تھا کہ آپ کے پاس قیدی آ گئے تھے، حتی یسخن فی الارض، آپ کو ان کی خوب خون ریزی کرنا چاہیے تھی، تریدون عرض الدنیا، آپ دنیا کا مال چاہتے ہیں، واللہ یرید الآخرہ۔ کرو ترجمہ، آپ میرے سٹوڈنٹ نہیں ہو، آپ قرآن کے سٹوڈنٹ نہیں ہو، اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے؟ واللہ یرید الآخرہ، بولو یار، اللہ کس کا ارادہ رکھتا ہے؟ واللہ، اور اللہ یرید الآخرہ، اللہ ارادہ رکھتا ہے آخرت کا۔ واللہ عزیز حکیم، اگلی گال سنے ہو یار، اگلی گال، لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے یہ بات لکھی نہ ہوتی، سابقہ جو گزر چکی، لمسکم فیما اخذتم عذاب علیم۔ اللہ اکبر، لمسکم، تمہیں چھوتا، فیما اخذتم، جو تم نے فدیہ لیا، پیسے لیے نا، اس کی وجہ سے تمہیں چھوتا، عذاب عظیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گھر میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا یار، یہ سورہ انفال ہے، آیت کا نمبر 67 اور 68 ہے، گھر میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھ لینا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم سامعین، عمر بول لے تو قرآن بنتا ہے، عمر بول لے تو، لو بھئی ایک اور مثال دے کے اپنی بات کو آگے چلاؤں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے نبی آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کل ان کو کہہ دو فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، جوئے میں اور شراب میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، گناہ ان کا نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ شراب حرام نہیں کی، اللہ نے کہا بس یہ ہے کہ اس کا گناہ بھی ہے، اس کا فائدہ بھی ہے۔ عمر کہتے ہیں اے اللہ، کوئی شافی حکم نازل فرما، کوئی فائنل بات، فائنل حکم نازل فرما۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جایا کرو، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تک نماز نہ نیچا کرو جب تک کہ تمہیں یہ نہ پتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ نہ ہو کہ نشے کی حالت میں اللہ سے مانگنے کی بجائے نماز میں اپنے آپ کو برا بھلا کہتے رہو۔ اس لیے نشے کی حالت میں تم نے نماز کے قریب نہیں جانا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، پھر عمر کہتے ہیں یا اللہ، کوئی فائنل بات شراب کے بارے میں۔ عمر کی دعا اللہ نے قبول کی، اور فائنل بات کیا؟
لو بھائی فائنل بات قرآن سے سنانے لگا ہوں، فائنل بات عمر کی درخواست پر اللہ نے کیا کہا؟ اللہ فرماتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما الخمر بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور پانسے بازی قسمت معلوم کرنا، والازلام اور تیروں سے قسمت معلوم کرنا، رجسن گندگی ہے، من عمل الشیطان شیطان کے عمل سے ہے، فاجتنبوہ اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان بے شک شیطان تو چاہتا ہے ایوکیا بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، جوئے اور شراب کی وجہ سے تمہارے درمیان دشمنی ڈالنا چاہتا ہے، ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ اور شراب اور جوئے کی وجہ سے شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، وعن الصلاۃ اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ فہل انتم منتہون، فہل انتم منتہون کیا تم جوئے اور شراب کو چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے ہو؟ کون کہہ رہا ہے؟ بولو یار۔ اللہ کہتا ہے شراب اور جوئے کو چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے ہو؟ صحابہ پر بھی قربان جائیں، سارے صحابہ نے اللہ کی اس بات پر نا بیک زبان پتہ کیا کہا تھا؟ انتہینا۔ کیا کہا تھا؟ آج میں اور آپ بھی مسجد میں بیٹھ کر وعدہ کریں، جو کوئی جوئے کا، یہ لاٹری کا، یہ لکی کمیٹی، یہ بولی والی کمیٹی، یہ سارے جوئے کی قسمیں ہیں نا، یہ والے جو کام کرتا ہے نا، آج کہیں گے انتہینا۔ بولو، یہ لفظ نہیں آتا، بولے انتہینا۔ یا اللہ ہم باز آ گئے، یا اللہ ہم رک گئے، یا اللہ ہم رک گئے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں جو شراب کا کاروبار کرتے تھے نا، شراب کا کاروبار کرتے تھے، انہوں نے شراب کے مٹکے لا کے مدینے کی گلیوں میں توڑ دیے اور مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح شراب بہنے لگی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بڑی محبت والی بات ہے یار، میرا دل کرتا ہے کہ میں وہ بھی سنا دوں، ذرا توجہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں 18ویں سپارے میں ایک بات کہی ہے بڑی کمال کی، جو بات ایسے کہہ لیں جس سے میرا اور آپ سب کا پالا پڑ چکا ہے۔ ہم سب نا اس پراسس سے گزر کے آئے، اس پراسس سے گزر کے آئے۔ لو ذرا سننا بھائی، کیا پراسس ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، خَلَقْنَا الْإِنسَانَ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ مٹی کے سط سے، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً پھر ہم نے اس انسان کو بنایا ایک پانی کا قطرہ، فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ایک مضبوط جگہ میں، ثم خلقنا النطفۃ علقہ پھر اس پانی کے قطرے کی اللہ فرماتے ہیں میں نے لوتھڑا بنا دیا۔ لوتھڑا میں اور آپ اسی طرح بن کے اس دنیا میں آئے، اسی طرح نہیں آئے؟ کہو ہاں جی، کہ کوئی آسمانہ تو ڈگیا ہے اور پا انجی پیدا ہوئے ہیں سارے، اسی طرح ہی پیدا ہوئے ہیں نا سارے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقہ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے اس پانی کے قطرے کو لوتھڑا بنا دیا، فخلقنا العلقۃ مضغہ اور پھر میں نے اس لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، فخلقنا المضغۃ عظاما اس بوٹی میں نے ہڈیاں لگا دیں، فکسونا العظام لحما ان ہڈیوں پر میں نے گوشت
चढ़ा दिया। सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, सुम्मा अंशअनाहु खल्कन आखर, फिर मैंने इसके अंदर दिल लगा दिया, उसको धड़कने की ताकतें दे दी, कान लगा दिए उसको सुनने की ताकतें दे दी, ज़ुबान लगा दी उसको बोलने की ताकतें दे दी, आंखें लगा दी उसको देखने की ताकतें दे दी। सुम्मान शाना हो खल्कन आखर, अल्लाह की बात मुकम्मल हो गई, अल्लाह की बात मुकम्मल हो गई। जब ये सारी आयत हजरत उमर ने सुनी तो खड़े होकर रसूलुल्लाह के सामने कहते हैं फतबारकल्लाह, क्या कहते हैं फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, क्या कहते हैं फतबारकल्लाहु, बाबरकत है अल्लाह। उमर कहते हैं अहसनुल खालिकीन, जो सबसे अच्छा पैदा करने वाला है, जो अच्छा बनाने वाला है, खालिक व मालिक। तबारकल्लाह बड़ी बरकतों वाला है, बड़ी अज़मतों वाला है। उमर ने फर्श पर मुंह से अल्फाज निकाले, अल्लाह ने वही अल्फाज अर्श से कुरान बना के नाज़िल कर दिए। ये देखे लिखा हुआ है फतबारकल्लाहु, सारे बोले यार कुरान है, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। इतनी कुरान से मोहब्बत उमर की, इतनी मोहब्बत सहाबा बयान फरमाते हैं। उमर जब नमाज पढ़ाते थे ना, जब नमाज पढ़ाते थे, एक रात उमर ने ना सूरह यूसुफ की एक आयत पढ़ी और सारी रात ये आयत पढ़ते पढ़ते रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। आयत क्या थी? इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह व आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून। इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी, मैं अपनी बेचारगी और अपने गमों की शिकायत सिर्फ, अल्लाह का नाम ऊंची आवाज़ से लेंगे, मैं अपने गमों और दुखों की शिकायत सिर्फ अल्लाह की तरफ करता हूँ। ये किसने कहा था? ये कुरान में जो बताया गया है किसने कहा था? ये हज़रत यूसुफ के बाबा हज़रत याकूब ने कहा था। हज़रत उमर ये आयत पढ़ते 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 सारी रात रोते रहे, सारी रात रोते रहे। और बाद सहाबा बयान फरमाते हैं कि एक दिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान की तिलावत करते करते क्या पढ़ते हैं? इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े यौम तमूरु समाउ मौरा व तुसीरुल जिबालु सैरा। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, तेरे रब का अज़ाब वाक़या होकर रहेगा। ये पढ़ते रहे, 4-5 मरतबा पढ़ा, हत्ता कि ये आयत पढ़ते पढ़ते बुखार हो गया और 1 महीना तक बुखार रहा, 1 महीने तक। अल्लाह अकबर, ये उनकी कुरान फहमी थी, कुरान समझ के पढ़ते थे। मेरे भाइयों, जामिया नज़ीरिया के इस मिंबर से आपसे एक ही दरख्वास्त अक्सर मैं करता हूँ कि खुदारा कुरान तर्जमे से पढ़ो। कुरान, कितने लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कुरान तर्जमे से नहीं पढ़ा, देख के बस कभी कभार पढ़ लिया, कभी रमज़ान में पढ़ लिया। ना ना, अपनी ज़िंदगी पर, अपने आप पर लागू करो कि इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कम अज़ कम 1 मरतबा कुरान तर्जमे के साथ सारा पढ़ूँगा। कहो इंशाअल्लाह, कहो इंशाअल्लाह। इस कलाम को हाथ तो उसी ने लगाना है जिसको उसने तौफीक देनी है। तो इंशाअल्लाह इसको तर्जमे के साथ पढ़ेंगे ना तो फिर इंशाअल्लाह आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको ये पाकिस्तान में जो कुछ होता है ना दीन के नाम पर, ये बड़ा अजीब लगेगा। आप कहेंगे यार कुरान तो कुछ और बताता है, ऐ लोकी तो कुछ और दस देने। तुसी हैरान हो जाओगे।
خدا دی قسمیں حیران ہو جاؤ گے جے قرآن ترجمے نال پڑھ لو گے کہ ایتھے کی ہوندا پیا ہے تے رب دا قرآن کی کہندا پیا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ سب قرآن کو ترجمے سے پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔